أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم 12ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اس پارے کا آغاز سورہ ہود سے ہوتا ہے. سورہ ہود، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو اور اس کے پلٹنے کی جگہ کو نہ جانتے ہوں. اور یہ ساری تفصیل لوح محفوظ میں محفوظ ہے. اس بارے میں رب رحمان نے ان اقوام کا ذکر کیا جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی. رب رحمان کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے جناب نوح علیہ السلام کا شدید مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی. آسمان اور زمین سے بارش، اللہ نے زمین کو بھی حکم دیا، وہ پانی اگلنے لگی اور سیلاب کی شکل میں پانی جاری کر دیا، جس کی ضد میں جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا اور نافرمان بیوی سمیت تمام کافر آ گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا کہ قوم عاد بھی قوم نوح کی طرح شرک کی بیماری میں مبتلا تھی. ہود علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے جناب ہود علیہ السلام کی ایک نہ سنی. قوم عاد کو اپنی طاقت پہ بہت گھمنڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور طوفانی ہوا کو ان پہ مسلط کر دیا، جس نے قوم ہود کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور اپنی طاقت پہ ناز کرنے والے زمین پہ یوں پڑے تھے جس طرح کٹے ہوئے درخت کی شاخیں ہوتی ہیں. قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا. قوم سمود کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو فراموش کر چکے تھے. قوم سمود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی کو ظاہر فرمایا. اللہ کے حکم سے بستی کی ایک بڑی پہاڑی پھٹی، جس سے ایک اونٹنی نکلی. اس اونٹنی نے باہر نکلتے ہی بچہ دیا، مگر بستی کے لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیا. اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے اور ان پر ایک چنگاڑ کو مسلط کر دیا. فرشتے نے چیخ ماری اور اس چیخ کی وجہ سے بستی کے لوگوں کے بھیجے اور دماغ پھٹ گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا. قوم لوط کے لوگ ہم جنس پرستی کی عادت بد کا شکار تھے. اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے پاس عذاب والے فرشتے بھیجے اور ان فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بدکاروں کی اس بستی پر عذاب مسلط کر دے. فرشتوں نے بستی کو اپنے پروں پہ اٹھا کر زمین پہ پھینک دیا اور پوری بستی کو پتھروں سے کچل دیا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کا ذکر کیا ہے۔ جو شرک کی برائی کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خوری کا شکار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی طرح کی چیخ کو مسلط کر دیا جس چیخ کے ساتھ قوم سمود تباہ ہوئی تھی۔ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد گرامی پیغمبر خدا حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، آپ نے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ یہ خواب سننے کے بعد حسد کا شکار ہو جائیں گے۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر جناب یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہم جوان ہیں لیکن بابا یعقوب جناب یوسف ہی سے پیار کرتے ہیں، کیوں نہ کسی بہانے سے بھائی یوسف کو بابا سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ہم ان کے منظور نظر بن سکیں۔ بھائی اکٹھے ہو کر جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں روانہ نہیں کرتے؟ وہ ہمارے ساتھ جنگل کی طرف جائیں اور ہم ان کے ساتھ کھیلیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ بابا ہم جوان ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے۔ بہرحال انہوں نے تسلی دی، اطمینان دلایا تو یعقوب علیہ السلام نے ان یقین دہانیوں پہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور رات کے وقت روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، اللہ کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے وہاں سے ایک قافلے والوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام ڈول سے لٹک کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ اہل قافلہ مصر جا رہے تھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے گھرانے میں فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور وجاہت کو دیکھ کر اس گھر کے مالک جو عزیز مصر تھا، اس نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو گھر کی مالکن ان پر بری نظر رکھنے لگی اور ایک دن اس نے ان کو برائی کی دعوت دی جس کو یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ اس عورت نے یوسف پر برائی کا الزام لگا دیا، لیکن اللہ نے محل میں ایک بچے کو قوت گویائی عطا کر کے یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری کرا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی فتنے کا شکار تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی باقی عورتوں سے مل کر فتنے کا نشانہ بنانا چاہا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے برائی سے بچا کر جیل میں پہنچا دے۔ اس نے کہا تھا نا کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے قید خانے میں پہنچوا دوں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے قید خانہ منظور ہے،
بجائے اس کے یہ جس طرف مجھے دعوت دیتی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایک مکمل کہانی بتا رہے ہیں، اور اس کہانی میں صبر اور تقویٰ کا سبق سکھایا گیا ہے۔ اتنی کم عمری میں سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر بازار میں بیچے گئے۔ اب یہ جنہوں نے بیٹا بنایا تھا انہوں نے ہی وار کر دیا، تو دعا کی اللہ تیری نافرمانی پھر بھی نہیں کروں گا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ آج امت جن حالات میں پہنچی ہوئی ہے، ہر کوئی غلط راہ پہ چل پڑا ہے۔ وجہ پوچھو کہ یہ چوری کیوں، یہ دھوکے کیوں، یہ قتل کیوں، یہ دوسروں کے مال پہ ناحق قبضے کیوں؟ ایک ہی جواب ملتا ہے، حالات ہی ایسے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ ادھر یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بچپن میں ہی اپنوں نے دکھ دیے، سگے خون کے رشتوں نے کنویں میں پھینک دیا، کتنی مشکلات سے گزرے، لیکن کہا اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ قید میں رہنا، مشقت برداشت کرنا اللہ منظور ہے، تیری نافرمانی منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر ان کو جیل میں پہنچا دیا۔ قید میں آپ کی ملاقات 2 قیدیوں سے ہوئی۔ ان دونوں قیدیوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت، وجاہت والے، علم والے لگ رہے تھے دیکھنے سے ہی، تو انہوں نے اپنے خواب بتائے کہ ہمیں ان کی تعبیر بتائی جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتائی، اور سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی۔ ایک محسن جو رب کو محبوب ہوتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے رب کی توحید کی دعوت ضرور دیتا ہے۔ تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ ایک قیدی نے خواب میں دیکھا، جب انہوں نے خواب بتایا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ میں انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں، دوسرے قیدی نے بتایا کہ اس کے سر پہ روٹیاں ہیں جن سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینے کے بعد فرمایا کہ ایک آدمی جس نے انگوروں کو نچوڑتے دیکھا تھا وہ بادشاہ کا ساقی بنے گا، اپنے بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، اور دوسرے کو پھانسی ہو جائے گی۔ تو جس آدمی نے بادشاہ کا ساقی بننا تھا اس کو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کو بتانا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہے، لیکن آزاد ہونے والا قیدی یہ بات بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی برس تک، بعض کہتے ہیں 10 سال تک اسی جیل میں قید رہے۔ تو اس سارے وقت میں بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس پر بادشاہ کے ساقی کو جناب یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ جب بادشاہ نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، تو تب اس کو یاد آیا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیل خانے میں ایک بہت بڑا عالم فاضل قیدی ہے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے جب تعبیر پوچھی گئی، وہی شخص پوچھنے گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتا دی، کوئی شکوہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں،
کہا نہیں کہ تجھے آج اتنے عرصے بعد کام پڑا ہے تو تجھے پھر میری یاد آ گئی ہے. نہیں، یہ ہوتے ہیں محسن. فوراً تعبیر بتائی کہ آنے والے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے اور اس کے بعد خوشحالی اور ہریالی ہوگی. تو یوسف علیہ السلام کی تعبیر سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ انہیں جیل سے بلایا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میری اعلانیہ بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلوں گا. یوسف علیہ السلام کے مطالبے پر عزیز مصر کی بیوی نے سب کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پاک دامن قرار دیا، جس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے پر آمادہ ہو گئے. یوسف علیہ السلام کا باقی واقعہ انشاءاللہ 13ویں پارے میں بیان ہوگا. اللہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس میں بیان کردہ واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.